بلکہ لیٹسٹ سروے 6 مہینے پہلے کا جو آیا ہے اس سروے کے اعتبار سے 60% انڈین مسلمز پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے. یہ کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک کتنوں کو نام معلوم ہے؟ انگریزی 12 مہینوں کے نام کتنوں کو معلوم ہے؟ ذرا بتائیے تو. سب کو معلوم ہے نا؟ سب کو معلوم ہے. لیکن اگر میں کہوں ذرا اسلامی 12 مہینوں کے نام بتائیے، پسینہ نکل جائے گا. جس قوم کا مزاج ایسا ہو کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی اسے نہ معلوم ہو، بلکہ لیٹسٹ سروے 6 مہینے پہلے کا جو آیا ہے اس سروے کے اعتبار سے 60% انڈین مسلمز پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے. یہ پوزیشن ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھاؤ کباب. جتنے مسلم محلوں میں چلے جائیے رات کے 3 بجے تک خوب کباب چل رہے ہوتے ہیں. کتاب کہیں نظر نہیں آتی. کتاب کی چھٹی ہو گئی، کباب کا دور چل رہا ہے. کھاؤ پیو موج مستی کرو. کہاں جائے گی یہ قوم؟ پھر ایسے ہی بے علم، بے عمل، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والے نوجوان، بے روزگار نوجوانوں کو دنیا خریدتی ہے، ان سے ڈرگز سپلائی کا کام لیتی ہے، آوارہ گردی کراتی ہے، اور اس کے بعد قوم بھی بدنام، خود بھی بدنام، خاندان بھی بدنام، اور پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ایک سوچ دے دوں. یاد رکھیں، ایمان بہت قیمتی دولت کا نام ہے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھے، ایمان کیا ہے؟ بولیے. بہت قیمتی دولت کا نام ہے. اتنی قیمتی دولت ہے یہ، اتنی قیمتی دولت ہے کہ جس کو یہ دولت مل گئی اس سے بڑا انسان کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کی دولت جسے مل گئی اس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہو سکتا. میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں. اربوں خربوں انسان موجود ہیں، لیکن وہ چند ٹکوں پہ کوئی بک جاتا ہے، کچھ ملکیت پر بک جاتا ہے، کوئی بولی لگ جاتی ہے، بولی لگ جاتی ہے. لیکن صاحب ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ دنیا کا انسان بولی لگا ہی نہیں سکتا. ایمان کی وجہ سے اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا خریدار بن ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میرے کریم نے خود فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے بے شک اللہ نے خرید لیا، اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو. پتہ چلا جس کے پاس ایمان کی دولت آ جاتی ہے کوئی مالدار خریدار نہیں ہوتا، پروردگار اس کا خریدار بن جاتا ہے. اتنی قیمتی دولت ہے ایمان. آپ مجھے بتائیے اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ تھوڑا سا سمجھیں. سمجھاؤں گا لوجک کے طور پر تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کی جیب کے اندر 200 روپے ہیں، آپ کی جیب میں 200 روپے ہیں. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سلیپر کلاس کے اندر ٹرین میں ہیں آپ. 200 روپے اگر جیب میں ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن رہے گا اس کے گر جانے کا، یا اس کے لٹ جانے کا، یا اس کے تباہ ہو جانے کا، یا ضائع ہونے کا؟ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. 200 روپے کی کون فکر کرتا ہے؟ کروٹ مارا اور سو گیا، مزے کی نیند بھی آ گئی. لیکن آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو آپ کی جیب میں 2 لاکھ روپے ہیں اور آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، اور چھوٹا سا آپ کا بیگ ہے، اس کے اندر آپ نے 2 لاکھ روپے رکھے تو اس کو بالکل سرہانے رکھیں گے. اس کا جو پٹا ہوگا اس کو گلے میں ڈال کے رکھیں گے کہ کوئی کھینچے تو بھی پتا چل جائے. آنکھ کھلے گی تو پہلے دیکھیں گے کہ بیگ موجود ہے کہ نہیں. بتائیے یہ ہے یا نہیں؟ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 روپے ہوں گے یا 200 روپے ہوں گے، 200 روپے ہوں گے تو آپ بے دھڑک سو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس 2 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں تو چین کی نیند نہیں آئے گی. آنکھ کھلے گی تو پہلے پیسے کو دیکھیں گے. سمجھ گئے نا؟ آنکھ کھلے گی پہلے پیسے کو دیکھیں گے. میں سوچا ذرا پوچھوں اعلیٰ حضرت سے، ذرا پوچھوں کہ ذرا اس کے بارے میں کچھ سوچ عطا فرمائیے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری.
چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس ایمان کی دولت کو آپ کی زندگی سے سلب کرنے اور چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان ہے کہ اپنے ایمان کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا۔ اب کیسے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایسے گانے بنائے جا رہے ہیں کہ جن گانوں میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، بندہ مزے سے گانے گنگناتا ہے، نکل گیا اسلام سے۔ ایسے کفریہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اسے ہوش بھی نہیں رہتا۔ اور کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ جانتا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، کچھ واقف نہیں۔ اور ہم نے ایمان کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ اس کی جیسے کوئی اہمیت ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے زمین دی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو زمین دے کر میں خوش ہو گیا۔ آسمان دے کر یہ نہیں فرمایا میرے بندو تم کو آسمان دے کر خوش ہو گیا۔ پروردگار نے چاند و سورج عطا فرمائے، نہیں فرمایا کہ چاند و سورج دے کر خوش ہو گیا۔ دریا دے کر نہیں فرمایا کہ تم کو دریا دے کر میں خوش ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے ماں باپ دے کر میں تم سے خوش ہو گیا، تم کو میں نے یہ عطا فرمایا۔ لیکن میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کون سی چیز ایسی دی جس کی وجہ سے تو نے خوشی کا اظہار فرمایا ہو؟ تو فرماتا ہے میرا مولا رضیت لکم الاسلام دینا، تم کو اسلام دے کر کے میں راضی ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اور یہی اسلام کی آبیاری اور تحفظ کے لیے کہ ہماری زندگی اسلام کے راستے پر چلے، ہمارا قدم اسلام سے بھٹکے نہیں، ہماری صبح بھی اسلام کے اندر ہو، ہماری شام بھی اسلام کے اندر ہو، اور ہم جئیں بھی اسلام کے اندر اور مریں بھی اسلام کے اندر۔ خدا کی قسم اسی لیے امام حسین نے جان دی۔